الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے اور عیب سے اور ہر کمزوری سے اور ہر لغزش سے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں پورے جسم اور روح کے ساتھ تمام زمینوں اور آسمانوں کی سیر کروا دی، اس حالت میں کہ آپ اپنے وجود اقدس کے ساتھ گئے، براق نامی سواری عطا کی، ایسی سواری جس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور اس کا ہر قدم وہاں ہوتا جہاں اس کی نظر پہنچ سکتی تھی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسانی آنکھ ہے، کھلا میدان ہو اور اس کی نظر کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر اب براق کی رفتار اتنی تیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر بھی انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہو۔ تو گویا اس کی رفتار کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی تیزی سے رفتار کے ساتھ وہ سفر کرتا تھا۔ اس پر بٹھایا گیا، جبریل امین کو ساتھ لایا گیا، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء سے ملوایا گیا، اور جب آپ واپس آئے تو آپ کے بستر میں وہ گرمی تک موجود تھی جو انسان جب کسی بستر میں لیٹتا ہے اور اس کے بعد وہ بستر گرم ہوتا ہے، اور آپ 7 آسمانوں تک پہنچ آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 آسمان پر گئے تو آگے سدرۃ المنتہا تھی۔ کچھ لوگ بیری کا درخت کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کی جڑ 6 آسمان میں تھی، اور یہ وہ انتہا ہے کہ نیچے کے معاملات نیچے سے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور اوپر کے معاملات اوپر سے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور پھر معاملہ طے ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے کیسے آئیں گے اور نیچے کے معاملات کا کیا معاملہ بنے گا۔ کہتے ہیں اس نے سارے آسمان کو ڈھک رکھا تھا، اس کے پتوں کے اوپر سونے کے پروانے تھے، ایسے پروانے جنہوں نے اس پورے درخت کو ڈھک رکھا تھا۔ اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل کا طول و عرض اتنا تھا کہ سارے آسمان کو ڈھک رکھا تھا، اور 600 سے زیادہ پر تھے، اور عجب ہیبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور وہاں آپ کو 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ نماز کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں۔ ہر درس، قرآن کے سارے مفاہیم، حدیث کے سارے مفاہیم اکٹھے کریں تو نماز کا درس پہلے ملتا ہے توحید کے بعد۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول والی آیات، اور یہ اتنی قیمتی آیات ہیں کہ رات کے وقت کوئی شخص بستر پہ صرف یہ 2 آیات پڑھ لیں تو ساری مصیبتوں سے اس کو کافی ہو جاتی ہیں شیاطین کے مقابلے میں۔ اور تیسری چیز، ایک بہت ہی عظیم خوشخبری۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی، آپ کی امت کے تمام لوگ انہیں بتا دیجئے، جو شخص رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کی توحید اور وحدانیت کو مکمل طور پہ تسلیم کر لے گا، اس کے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کی خیر عطا فرمائے، نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور پھر ہر قسم کی شرک سے محفوظ رکھے، اور پھر ہم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما کے ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔